اب آگے بڑھتے ہیں، کتابوں کے انتخاب کے تعلق سے یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہم کتاب کا انتخاب کریں تو کیسے کریں، یعنی کلیکٹ کیسے کہاں پر جا کریں گے؟ کیا اکٹھے ہم کو کتاب کے نام لکھے ہوئے مل جائیں گے کہ ہم لے لیں گے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے مبتدئی طلبہ کے لیے بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو میں نے چند نام آپ کو بتائے ہیں جو آپ کے ذہن میں آ گئے ہوں گے، لیکن اور بھی نام ہیں۔ کتابوں کے انتخاب کے لیے آدمی لائبریری کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اب لائبریری کے سسٹم جو ہوتا ہے، ایک تو کیٹلاگ سسٹم ہے جو پرانا ہی سسٹم ہے، آپ کیٹلاگ جائیں گے، آپ وہاں پر دو خانے ہوں گے، ایک تو فنون کے اعتبار سے سیرت پاک، قرآن مجید، حدیث، اس طرح کا تقسیم ہوگا۔ اب کیٹلاگ کو آپ نکال کے کتابوں کا نام دیکھیں گے، سمجھ گئے؟ اب سیرت پاک میں، اب سیرت پاک میں جو کتابیں آپ کو چاہیے ان کتابوں کا نام آپ نوٹ کریں گے، سمجھ گئے؟ اور وہاں پر کیٹلاگ مصنفین کے اعتبار سے، مصنفین کے نام آپ کے یاد ہیں، آگے پیچھے کیسے بھی ہو تو اس اعتبار سے کیٹلاگ سے آپ نام کا انتخاب کر لیں گے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ ایک طرح کا کمپیوٹر ہے، اب چونکہ اب کیٹلاگ کا سسٹم ختم ہو رہا ہے، اب کمپیوٹر آ رہا ہے، تو کمپیوٹر جب لائبریری کمپیوٹرائز ہو جاتی ہے، اس لائبریری میں کیا کتابیں نہیں ہیں آپ کمپیوٹر سے خود آپ سرچ کر لے سکتے ہیں۔ آپ لکھ کر ڈالیں گے، سرچ کر کے بتا دے گا فلاں فلاں کتابیں ہیں یا یہاں پر نہیں ہیں۔ یہاں تک کہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کتاب کس گوشے میں ہے، کس نمبر پر ہے، یا تو وہ کامن ہوگا کہ خود طلبہ جا کر چوائس کر لے، یا کچھ آدمی متعین ملازمین ہوتے ہیں، آپ بتائیں گے وہ آپ کو بتا دیں گے۔ بہرحال اس طرح سے آپ کتابوں کا نام نوٹ کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اور ویب سائٹس ہیں، ویب سائٹ پہ جائیں گے تو وہاں سے بھی آپ کتابوں کا نام لے سکتے ہیں۔ نیٹ پر بھی آپ سیرت پاک لکھ کر ڈال دیں، سیرت پاک سے متعلق کتابوں کا نام چاہیے، عربی میں آپ لکھ کے ڈالیں، اردو میں لکھ کے ڈالیں، انگریزی میں لکھ کے ڈالیں، جس زبان میں لکھ کے ڈالیں اس زبان میں جو کتابیں ہوں گی وہ سب آپ کو فہرست آ جائیں گی، کتابوں کے نام آ جائیں گے، بعض کتابیں آ جائیں گی۔ اس طرح سے آپ نام کو جمع کر لے سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے جمع آباد کے لیے کتابوں کا انتخاب۔ جب کتابوں کا انتخاب کر لیں گے ہم، اب اس کے بعد مسئلہ آئے گا مطالعے کا۔ جب کتابوں کا انتخاب کرنے کے لیے جائیں گے اور پھر آپ مطالعہ کرنا چاہیں گے، بلکہ انتخابی کے اندر آپ کو کچھ کتاب کس طرح کتابیں ہوں گی اوپر ہی میں نے بتایا ہے۔ مزید آپ کو ایک بات اور بتاتا ہوں کہ کتابیں دو طرح کی ملے گی آپ کو سیرت پاک کے تعلق سے۔ ایک تو مستقل کتاب، جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ٹھیک اسی موضوع کے اوپر آپ کو کتاب مل جائے گی، ٹھیک اسی موضوع پر آپ کو کتاب مل جائے گی۔ کبھی ایسا ہوگا کہ اس موضوع پر تو مستقل کتاب نہیں ہے، سیرت پاک کی کامن کتاب ہے، اس سے آپ کو انتخاب کرنا ہے۔ اگر ٹھیک اسی موضوع پہ کتاب مل جائے تو ظاہر قسمت، یہ آپ کی قسمت کی بات ہے، سمجھ گئے؟ اور اسی پر کوئی کتاب مل جاتی ہے یا کوئی مضمون مل جاتا ہے، کوئی مقالہ مل جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ اگر مل جاتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے، لیکن خوشی سے پھولے نہ سمانا چاہیے، بلکہ قدم آگے بڑھانا چاہیے، اس طور بڑھانا چاہیے کہ آپ دیکھیے کہ اس کتاب کے اندر حوالہ جات کیا ہے۔ جو حوالہ جات آئے ہیں، جو حوالہ جات ہیں، جن کتابوں کے نام آئے ہیں، دیکھیے لائبریری میں ہے یا نہیں۔ اگر لائبریری میں ہے تو جو انہوں نے حوالے دیے ہیں جس بات کے متعلق، اس بات کو وہاں تلاش کیجیے، آپ وہاں دیکھیے، آپ تو آپ کو ترقی ہوگی، آپ کے مضمون میں جان پیدا ہوگی۔ اس لیے کہ آپ وہاں جائیں، کبھی نقل میں یہ غلطی ہوتی ہے جو بار بار بتاتا رہتا ہوں میں آپ لوگوں کو، اور جب وہاں جائیں گے تو وہ لینے والا جس کتاب میں آپ نے دیکھا وہ اپنی اعتبار سے اقتباس کیا ہے۔ آپ جب جائیں گے ہو سکتا ہے آپ کے مطلب کچھ باتیں اور ہی مل جائیں، سمجھ گئے، اور وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کے فہرست مضامین دیکھیے، سمجھ گئے، مصادر مراجع آخر میں دیا ہوگا، یا معاون کتابوں کے نام سے آخر فہرست دیا، جو آج کل طریقہ چلتا ہے کہ معاون کتابیں بھی لکھ دی جاتی ہیں تاکہ اسکالر کو آسانی ہو، ان کتابوں سے مراجعہ تلاش کیجیے آپ۔ اس طرح سے آپ کی مقالے مضمون میں جان پیدا ہوگی۔ تو مستقل کتاب مل جائے تو سر ایسا کرنا ہوگا۔ اب ظاہر سی بات، مستقل آپ کو کتاب مل گئی ہے، آپ کو وہی ٹاپک ہے، اگر مین آن آپ نقل کر دیں گے تو کوئی فائدہ نہیں، وہ چوری ہو جائے گی، آپ پکڑ جائیں گے۔ اگر انعامی مقابلہ ہے تو پھر آپ کو نمبر نہیں ملے گا، اس لیے کہ ممتحن کی نگاہ تو آپ سے زیادہ مطالعہ تو اس کا ہوگا ہر حال میں، ان کی نگاہ وسیع ہے، تو پھر کچھ نمبر نہیں ملے گا۔ یا چینج کرنے کے لیے، اس میں تبدیلی پیدا کرنے کے لیے تھوڑا پڑھنا پڑے گا۔ اور جو میں طریقہ بتاؤں وہ طریقہ یہ ہے کہ اوپر اٹھیے، آپ اضافہ کریں گے، حشو اضافہ کریں گے، جتنا ہی زیادہ آپ کا مطالعہ بڑھے گا
اتنی ہی مضمون میں جان پیدا ہوگی، اتنی ہی اس میں تبدیلی ہوگی، اور وہ چیز جتنا ہی زیادہ مطالعہ ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ چیز آپ کی اپنی ہوتی ہوئی چلی جائے گی۔ یہ آپ ایک بات یاد رکھیے۔ بہرحال اب اس کے بعد جو ہے مستقل تو اس موضوع پہ کتاب نہیں مل سکی ہے، غیر مستقل کتاب ہے، یعنی عام کامن سیرت پاک کتاب ہے، یا عام جو سیرت یا کہ ہم تاریخ سے بعد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا پھر حدیث پاک سے بعد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارا ٹاپک ہے، تو اس میں سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ فہرست مضامین آج کل آ جاتے ہیں۔ فہرست مضامین دیکھیے اور دیکھیے کس موضوع کے تحت میرا آواز میں سدا ٹک پہ لگاتے چلیے، پورا مطلب پڑھ جائیے اور پینسل ٹک لگاتے جائے، ہو سکتا ہے اسے مل جائے، ہو سکتا ہے اسے مل جائے۔ اب اس کے بعد پھر دوبارہ دیکھیے جہاں نے ٹک لگا اندر جا کے دیکھیے اور پڑھیے آپ، اور جو کچھ اسے مل جا رہا ہے ایک قطرہ ہی صحیح اس کو آپ لکھتے جائیے، سمجھ گئے، لکھتے جائیے۔ اور سمجھیے کبھی کبھی ایسا رہتا ہے کہ فہرست تفصیلی نہیں ہوتی ہے، فہرست میں موٹے موٹے موضوعات ہوتے ہیں، اس میں دشواری ہوتی ہے۔ اب سرسری طور پر پوری کتاب پر نگاہ ڈالنی پڑے گی، سرسری طور پر۔ اب سرسری طور پر نگاہ ڈالتے چاہے آپ کو موضوع ذہن میں رکھنا ہوگا، اور جہاں مل جائے وہاں پینسل ٹک لگائیے اور پھر کاپی پر صفحہ نمبر نوٹ کیجیے، پھر آگے پڑھتے جائیے، پھر جہاں کچھ بھی مل جائے ٹک لگائیے اور صفحہ نمبر اپنے کاپی پر نوٹ کر لیں۔ جب ایسا کر لیں گے پھر اس کے بعد دوبارہ پڑھنا شروع، اب جتنے کی ضرورت اتنا نوٹ کرتے جائیے، حوالہ دے جائیے۔ جب حوالہ دینا ہوگا، جب مواد ہم نوٹ کر رہے ہوں گے تو حوالے کے اندر ضروری ہوگا کتاب کا نام لکھیے، مصنف کا نام لکھیے، صفحہ نمبر لکھیے، اور کہاں یہ کتاب چھپی ہے، کون سا ایڈیشن ہے اور کس سن میں چھپی، یہ پوری تفصیلات لکھیے آپ، یہ پوری تفصیلات لکھیے، اس لیے کہ ایڈیشن بدل جاتے ہیں، صفحات نمبر بدل جاتے ہیں، یہ پوری تفصیلات لکھنا ضروری ہے شروع ہی کے اندر، تاکہ جب آپ ترتیب مضمون دیں گے تو اس وقت پہلا حوالہ اس کتاب کا آئے گا، اس تفصیل کے ساتھ آئے گا، اس کے بعد صرف کتاب کا نام لکھتے جائے گا تو بھی چلے گا۔ بہرحال تو یہ بات سمجھیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے، آپ جو موضوع آپ نے لیا ہے اور اس موضوع سے متعلق جو کتابیں آپ تلاش کر رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں، اس میں کوشش یہ ہونی چاہیے کوئی اہم کتاب نہیں چھوٹنی چاہیے، اہم حوالہ نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر اہم کتاب چھوٹ گئی اس موضوع سے متعلق تو آپ کا مقالہ، آپ کا مضمون ناقص سمجھا جائے گا۔ اب کیسے معلوم ہوگا اہم کتاب؟ ایک تو جب پڑھیں گے تو اس کتاب کا بار بار حوالہ آ رہا ہوگا، خود ہی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کتاب بہت اہم ہے، اس کو حاصل کرنی چاہیے۔ دوسری ہے کہ آپ اساتذہ سے پوچھیے، ماہرین فنون سے پوچھیے، اس مضمون کے اس موضوع سے ایکسپرٹ جو آپ کو سمجھ میں آتے ہیں ان سے پوچھیے۔ آج کل ایک طریقہ یہ بھی نکل آیا ہے، کیونکہ ہاں نیٹ کا استعمال ممنوع ہے، موبائل کا استعمال ممنوع ہے، لیکن جہاں اجازت ہے وہاں طریقہ یہ ہے، اگر سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے تو آپ نام لکھ کر کے، موضوع لکھ کر کے آپ واٹس ایپ پر ڈال دیجئے، فیس بک پر ڈال دیجئے، اپنا فون نمبر ڈالیے، ایڈریس ڈالیے، اور لوگوں سے ریکویسٹ کیجئے کہ بھائی اس موضوع متعلق اہم کتاب ہو تو مجھے رہنمائی کریں۔ کوئی بھی اللہ کو رہنمائی کرے گا، فون کرے گا، آپ کو بتائیں۔ ایک طریقہ یہ بھی